بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج بيت الله وصوم رمضان متفق علیہ۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم سب کا پالنہار ہے، جو رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، جو ہماری حفاظت کرنے والا رب ہے، دشمنوں سے، شریروں سے، حاسدوں سے، مخبروں سے، ہر مصیبتوں سے جو ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی وسلم بارک علی۔ اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو وقت چل رہا ہے یہ موسم حج کا وقت چل رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حج اللہ رب العالمین کا جو اہم ترین فریضہ ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ شرطوں کے ساتھ اس حج کو فرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے، 5 پیلروں پر منحصر ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو پہلی بنیاد ہیں وہ شہادتین کا اقرار ہے۔ شہادتین یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور دوسری شہادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ ان 2 باتوں کی گواہی دینا یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اور دوسری بنیاد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسری بنیاد وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور چوتھی بنیاد ہے وَالْحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، بیت اللہ شریف کا حج ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور 5ویں اور آخری بنیاد رمضان کا روزہ رکھنا۔ اس حدیث کے پڑھنے کے بعد پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام کی جہاں پر بنیاد، پہلی بنیاد کے بعد نماز قائم کرنا ہے، تو وہیں پر تیسری بنیاد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کو کہا ہے۔
اور زکوٰۃ کے بعد حج کا ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں ہماری سوچ کبھی ایسی ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا، ہمارا تو آخرت اور ہمارا تو سب کچھ آخرت ہی ہے، بس ہم اتنا کمائیں کہ کھانے کے برابر روزی مل جائے کافی ہے۔ اسلام ایسا حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہیں مال کمانا ہے، محنت کرنا ہے، سستی اور لاچاری میں رہنا، بے بسی میں رہنا نہیں ہے۔ تمہیں مال کما کر کے اپنے کو اس لائق بنانا ہے کہ تم زکوٰۃ دینے والا بنو۔ تمہارے معاشرے کے اندر جو لوگ محتاج ہوں، جو ضرورت مند ہوں، غریب ہوں، ان لوگوں کی ہیلپ کرنے والا، ان کی تعاون کرنے والا، ان کی کفالت کرنے والا بنو۔ کہیں ایسا نہ ہو جس طریقے سے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کے اندر آج مہاماری چل رہی ہے، اور آپ نے دیکھا پچھلے 3 مہینے سے پورے طریقے سے لوگ کام کاج سے بیزار تھے۔ ایسے موقع پر اگر صاحب دولت کے پاس دولت موجود نہ ہو، ان لوگوں کو کون کھلائے گا؟ جن لوگوں کے پاس کھانے کے لیے خوراک موجود نہیں ہے، ان لوگوں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ جن کے گھر میں کمانے کے لیے کوئی نہیں ہے، جبکہ وہ گھر سے نکل نہیں سکتا۔ تو اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ مال کمایا جائے، لیکن دھیان یہ رکھا جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو، محنت کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کام ملا اور ہفتے میں 2 دن حاضری بھر لیے کہ ہفتہ بھر کی خرچہ آ گیا، آپ بیٹھے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ آپ اس امید سے اگر رہیں گے کہ میں نے ہفتہ بھر کے لیے کما لیا، تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لیا لاک ڈاؤن کے اندر 3 مہینے کے لیے اللہ نے آپ کو گھر میں بند کر دیا، ایسے وقت کیا کرو گے؟ اس لیے مال کمانا ہے، اپنے پاس مستقبل کے لیے تیاری رکھنا ہے، اور ساتھ میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہماری کمائی حلال طریقے سے آئے، ہمارے کمائی کے اندر حرام کی بو نہ پائی جائے، ہماری کمائی جو ہے سود سے، ربا سے پاک ہو، ہماری کمائی جھوٹ اور دھوکے دھڑی سے پاک ہو، ہماری کمائی کسی قسم کی فراڈ کی کمائی نہ ہو، کسی قسم کی جو ہے دین اور شریعت کے اندر بلیک منی نہ ہو، ہمارے پاس صاف ستھرا اور عمدہ ترین کمائی ہو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں اندر فرمایا، ان اللہ طیب یحب الطیبہ، کہ اللہ رب العالمین عمدہ ہیں، پاک ہیں، اور انسان کے ان روزے کو، ان جو خوراک کو پسند کرتا ہے جو عمدہ ہو، پاک ہو، حلال طریقے سے محنت کر کے کمایا ہو، ان کو پسند کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں محنت کرنا چاہیے، محنت سے دل نہیں چرانا چاہیے، حلال طریقے سے مال کمانا چاہیے تاکہ ہم زکوٰۃ دینے والے بنیں۔ اور تیسرے فریضہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کہا، والحج بیت اللہ شریف کا حج کرنا بھی ایک فریضہ ہے۔ جس طریقے سے ہم کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ہماری آرزو یہ ہوتی ہے کہ اس مہینے کا راشن ہمارے گھر میں آ جائیں، عید کے موقع پر کپڑے خرید لیں ہم، ویسے ہماری نیت یہ بھی ہونا چاہیے کہ میں مال کما کر کے ہمارے پاس اتنا رقم اکٹھا ہو جائے کہ اللہ کے ایک فریضے کو ادا کر سکے، اس کے خرچ کو اٹھا سکیں، اس کے اخراجات کو برداشت ہم کر سکیں۔ اگر ہماری نیت ایسی ہوگی کہ ہم اللہ کے فریضہ کو ادا کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین انسان کی کمائی میں برکت بھی ڈال دیتا ہے، اس کی نیت کے اخلاص کی وجہ سے۔ انسان محنت کرے اور ایسی نیت کرے کہ ہمارے پاس اگر حج کرنے کے اخراجات کے برابر اگر ہمارے پاس رقم اکٹھا ہو جائے، جمع ہو جائے، انشاءاللہ میں خانہ کعبہ کی جانب سفر کروں گا، حج ادا کروں گا۔ حلال کمائی کے ذریعے سے انسان نیت کر کے کمائے کہ ہم کو اللہ کے فریضے کو ادا کرنا ہے، اللہ نے فرض کیا ہے، ہم کو اس لائق بنانا ہے کہ اس فریضہ کو ادا کر سکوں، میں اس فریضہ کو ادا کر سکوں، میں اس لائق ہو جاؤں، میں اپنے پاس اتنے مال ہو جائیں کما کر کے، کھا پی کر کے اتنے مال بچ جائیں کہ ہم آنے والے سالوں کے اندر حج کا فریضہ ادا کر سکیں۔ اللہ ہمیں اس لائق بنائیں، اس نیت سے انسان محنت کرے۔ اور
پھر جو ہے روزے ہیں۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے جیسا کہ ہمارے اوپر نماز فرض ہے، جیسا کہ ہمارے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے، جیسا کہ ہمارے اوپر کلمے کا پڑھنا، شہادتین کا اقرار کرنا، گواہی دینا ضروری ہے، فرض ہے، ویسے ہی حج ادا کرنا بھی فرض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ایھا الناس فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، لوگو اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، فحجوا، اگر مال تمہارے پاس جمع ہو گیا ہے، حج کے سفر کے برابر تمہارے پاس خرچ ہیں، حج کر سکتے ہو، تو ایسی صورت میں مال کی محبت خام خواہ کی مت رکھو کہ ہمارے مال اتنے کم ہو جائیں گے، میری نیت تو اس بلڈنگ کو خریدنا تھا، اس محل کو خریدنا تھا، اس میں سے 2 لاکھ روپیہ مہینے سے ہو جائیں گے، نہیں خرید پاؤں گا، اور 2 سال کمانے میں لگ جائے گا، پھر میں خرید پاؤں گا، ایسا ارادہ نہ کرو۔ فحجو، مال ہو گیا ہے، حج کرو، حج ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت میں فرمائے ہیں کہ ان الحج والعمرۃ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد۔ صحیح روایت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح کہے ہیں۔ کیا ترجمہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حج اور عمرہ، ادیم الحج والعمرۃ، حج اور عمرہ کرتے رہا کرو، حج اور عمرہ ہمیشہ ادیمو، ہمیشہ کرتے رہا کرو۔ فإنہما ينفیان الفقر، اس لیے کہ حج کا ادا کرنا، عمرہ کرنا، یہ دونوں عمل ایسا ہے فقر کو، تنگ دستی کو، محتاجگی کو دور کر دیتا ہے اور گناہوں کو بھی دور کرتا ہے۔ یعنی آپ جو ڈر رہے ہیں کہ حج ادا کر لیں گے، عمرہ کر لیں گے تو ہمارے پاس سے اصل مال میں سے اتنا کم ہو جائے گا، یہ کم کے ارادہ آپ کے دل سے ختم کر دو۔ اب یہ سوچو کہ اللہ رب العالمین ہماری کمائی میں، ہماری رزق میں، ہمارے کاموں میں اتنی برکت ڈال دے گا اس عمل کے ذریعے سے جتنا ہم احساس نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ حج کر کے آئیے، آپ عمرہ کر کے آئیے، آپ دیکھیے گا کہ دیکھتے دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا کام دے دے، کوئی ایسے ذریعہ بن جائے، کوئی ایسا کام ہو جائے کہ اس سے کئی گنا آپ کما لیں گے، یہ اللہ برکت ڈال دے گا آپ کو۔ ینفیان الفقر والذنوب، یہ دونوں عمل انسان کی محتاجگی کو دور کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیے، کما ینفی الکیر خبث الحدید، جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو، لوہے کے مورچہ کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی حج اور عمرہ انسان کے تنگ دستی کو دور کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، ویسے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے نا؟ ایمان ہونے کے ناطے ہمارا اعتقاد اور عمل ہونا چاہیے۔ بتائیے چلا کہ حج اور عمرہ کرنے سے مال کبھی گھٹے گا نہیں، اللہ برکت ڈال دے گا، آنے والی مصیبتوں کو دور کر دے گا، آنے والی آفتوں سے آپ بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کے رزق کے اندر برکتیں ڈال دے گا، خوشحال زندگی آپ کی گزرے گی، آخرت تو کامیاب ہے ہی۔ یہ پتا چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سننا تھا، یا ایھا الناس فرض الحج فحجوا، لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کیا ہے، حج کرو۔ ایک شخص کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ہم حج ادا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں، 3 دفعہ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نعم لوجبت لما استطعتم، اگر میں اس سائل کے جواب میں اتنا کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، تو تم پر ہر سال صاحب استطاعت پر حج کرنا فرض ہو جاتا، واجب ہو جاتا۔ لما استطعتم، تمہارے پاس مال تو ہوتا، لیکن مال کی محبت کی وجہ سے، دنیا کی محبت کی وجہ سے تم حج ہر سال نہیں کر سکتے تھے، تب تم گناہ کا ارتکاب کرتے، تم گناہ گار ہو جاتے، اس لیے میں نے خاموشی اختیار کی اور ہر سال تمہارے اوپر حج فرض نہیں ہوا ہے۔ تمہارے پاس جتنے بھی دولت ہو، کیا کہتے ہیں، زندگی میں اللہ نے ایک بار حج کو فرض کیا ہے۔ جب تمہارے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ حج کے سفر کے اخراجات برداشت کر سکتے ہو تو تم حج کر لیا کرو عمر کے اندر ایک بار، یہ فریضہ حج ہے۔
میرے بھائیوں، حج کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اہل علم نے 5 شرطیں مرتب کیے ہیں کہ اگر 5 شرطیں انسان کے اندر پائی جاتی ہے تو ان پر حج فرض ہے۔ ان 5 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام کا ہونا، یعنی مسلمانوں پر حج فرض ہے، کافر پر مشرک پر حج فرض نہیں ہے۔ اب تو کافر کی وہاں پر انٹری ہی ممکن نہیں ہے، لیکن پہلے زمانے میں وہ بھی حج کیا کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کی ننگے ہو کر کے طواف کرتے تھے وہ لوگ، خانہ کعبہ کی عزت اور احترام کر کے، اسی کو وہ جو ہے بہت ہی عظیم سمجھتے تھے۔ تو اگر کوئی کافر پہلے حج کر لیا ہوتا، بعد میں اسلام قبول کرتا، تو اسلام لانے کے بعد حالت کفر کا حج ان کے لیے کافی نہیں ہوتا، بلکہ اگر وہ صاحب استطاعت والا ہوتا تو اسلام نے یہ حکم دیا ہے، چونکہ جب وہ کافر تھا تو اسلام کا مکلف ہی نہیں تھا شریعت کا، اس لیے بعد میں وہ فریضہ حج ادا کرے گا۔ تو مسلمانوں پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ عقل کا ہونا، باشعور ہونا، سمجھدار ہونا، مجنون دیوانہ نہ ہونا۔ ایک وہ آدمی جس کے دماغی توازن بگڑ گیا ہو، ان پر جو ہے حج فرض نہیں ہے، اسی طریقے سے نابالغ پر حج فرض نہیں ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ بچے حج کر سکتے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ غلام حج ادا کر سکتے ہیں، لیکن ان پر حج فرض نہیں ہے۔ اس طریقے سے صاحب استطاعت کا ہونا، ایک آدمی طاقتور ہو، حج کرنے کی طاقت رکھے، جسمانی طور پر سفر حج کے قابل ہو، حج کے اخراجات برداشت کر سکتے ہوں، اسی طریقے سفر پرامن ہو۔ جیسے ابھی سفر پرامن نہیں ہے، گورنمنٹ نے منع کر دیا، سعودی گورنمنٹ نے منع کر دیا کہ آپ جائیں گے، آپ کے جسم کی حفاظت ممکن نہیں ہے، کرونا وائرس جو وبا ہے پھیلی ہوئی ہے، اب جائیں گے ہو سکتا ہے اس وبا سے ہلاک ہو جائے، آپ کی وجہ سے وبا پورے سعودی کے اندر پھیل جائے، ہو سکتا ہے اس وبا سے آپ کے مفاد سے زیادہ نقصان ہو جائے، اس لیے انہوں نے منع کر دیا کہ ابھی اس سال حج وہاں کے رہنے والے چند گنے چنے عدد کے اندر حج کر سکتے ہیں، گنے ہوئے تعداد میں حج ادا کر سکتے ہیں، دوسرے ملکوں کے لیے انہوں نے منع کر دیا۔ تو یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ جائیں گے سفر پرامن ہو، کوئی خطرہ نہ ہو۔ پتہ یہ چلا اگر آپ حج کے لیے فارم پر کیے تھے اور آپ نہیں کر پائے تو اس سال آپ پر حج فرض نہیں ہے، آپ گنہگار نہیں ہیں۔ اگر آپ کو موت آ جائے اگلے سال حج کا وقت آنے سے پہلے، آپ کی عزم اور ارادے کی وجہ سے اللہ پاک آپ کو حج کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا، آپ گنہگار نہیں ہے۔ یہ حج کا ایک شرط ہے، راستہ پرامن ہو، اتنے دن میں آپ مکہ پہنچنا ممکن ہو کہ حج کے ایام سے پہلے پہنچ جائے، یہ سب شرطیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ ان لوگوں کا بیت اللہ شریف کا حج کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے جو اس کی طرف جانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں آگے مزید باتیں کروں گا، وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے، چونکہ آپ کو معلوم بھی ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے اس وبا کو ختم کر دیں، جلدی سے کھلے طور پر ہم لوگوں کو اجازت مل جائے مسجد میں جمع ہونے کی، دینی اجلاس میں بیٹھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 اوقات کی نماز جلدی سے مسجدوں کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ وہ موقع عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں خوشحال بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صاحب استطاعت والا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حج اور عمرہ کے لائق بنائیں کہ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کا موقع نصیب فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے سیئات کو معاف فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حسنات کو قبول فرمائیں۔ جب تک ہم لوگوں کو دنیا میں رکھے ایمان اسلام کی حالت میں رکھیں، اور جب ہم لوگوں کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پر خاتمہ ہو۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کلی عطا فرمائیں، اور جو لوگ قرض دار ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔